یہ صرف ایک کہانی نہیں، امام حسین کے پاک خون، ایک بے زبان کبوتر اور ایک معصوم بچی کی، جن کی تقدیر صرف اللہ کی رضا اور کربلا کے صدقے سے بدل گئی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں وہ دل دہلا دینے والا وقت تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسموں کو جلتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا گیا اور یزید کا ظالم لشکر شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ خاک و خون میں لت پت کربلا کی زمین پر پڑا تھا۔ اس وقت آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید رات ہو گئی ہے۔ آسمان پر ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ روایت ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ حضرت امام حسین کی قربانی پر آسمان بھی خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ اسی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا نیچے آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی ہے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خون بہا دیا گیا ہے۔ کبوتر کربلا کے میدان میں ادھر ادھر گھومنے لگا اور امام حسین کے خون میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اس سفید کبوتر نے حضرت امام حسین کے خون سے اپنے جسم کو رنگ لیا اور پھر وہاں سے اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر مدینہ شریف پہنچا اور تعزیہ انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے گرد طواف کرنے لگا۔ اس کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے اس کبوتر کی حالت دیکھی تو وہ حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو لوگ سمجھ گئے کہ غالباً یہ سفید کبوتر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر پہنچا تھا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی نسل سے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سفید کبوتروں میں بے انتہا پاکیزگی اور برکت رکھی ہے۔ ایک بستی میں مدینہ شریف سے باہر ایشوریہ نامی ایک شخص رہتا تھا، جس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ بیٹی بہت حسین اور نیک سیرت تھی، لیکن اچانک سے ایک ایسی بیماری ہو گئی جس نے اسے بہرا بنا دیا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء کام کرنا بند ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر معذور ہو گئی۔ اس بچی کی یہ حالت دیکھ کر پڑوس کے لوگ اور اہل بستی اسے نفرت سے دیکھنے لگے کہ کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت غمگین ہوا اور اپنی بیٹی کو لے کر اس بستی سے بہت دور ایک دوسرے گاؤں جا بسا۔ اب وہ شخص شہر میں سارا دن مزدوری کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس واپس آتا۔ ایک دن اتوار کے روز وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ اس کا والد شام تک نہ آیا تو وہ گھسیٹ گھسیٹ کر ایک درخت کے نیچے پہنچی اور رونے لگی۔ وہ لڑکی پوری رات اسی درخت کے نیچے روتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ دوسرے درخت پر کسی پرندے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی اور گھسیٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اگرچہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے اپنا سر اٹھایا اور پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں اس کبوتر کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں گرا۔ امام حسین کے خون کی برکت سے وہ آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی، اس میں روشنی آ گئی۔ پھر دوبارہ دوسرا قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گرا اور وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ لڑکی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے درخت کی طرف دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک سفید کبوتر خون میں لت پت بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اسے دیکھتی رہی اور اسی دوران کبوتر کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گرے۔ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کا سارا جسم تندرست ہو گیا۔ اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے کبھی بیمار بھی نہ ہوئی تھی۔ خوشی خوشی وہ اپنے والد کو ڈھونڈنے نکلی۔ جب وہ باغ سے نکلنے لگی تو اسے سامنے سے آتے ہوئے اس کا والد نظر آیا۔ اس کا والد اپنی بیٹی کے پاس آیا لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں نے تو اپنی بیمار بیٹی کو اسی باغ میں چھوڑا تھا، کیا تمہیں اس کا کچھ پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ وہ اسی جگہ موجود نہیں جہاں میں اسے چھوڑا تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی خوشی کے آنسوں کے ساتھ رونے لگی اور بولی، ابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی آپ کی وہی بیمار بیٹی ہوں جسے آپ نے اسی باغ میں چھوڑا تھا۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت تعجب ہوا، وہ خوشی سے رونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، یہ تمہاری بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تم دیکھنے کیسے لگ گئی ہو؟ لڑکی نے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا اور اپنے والد کو لے کر اسی درخت کے نیچے گئی جہاں وہ سفید کبوتر خون میں لت پت بیٹھا ابھی تک رو رہا تھا۔ وہ شخص کبوتر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے بابرکت پرندے، یہ تیرے درد رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ مبارک خون جو تیرے پاؤں سے ٹپک رہا ہے یہ کس کا ہے جس میں اتنی برکت ہے؟ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ خون حضرت امام حسین کا ہے اور اسی کے ذریعے اس کی بیٹی شفا یاب ہوئی، تو وہ کہنے لگا، اگر حضرت امام حسین اور ان کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے، اگر وہ سچے دین پر نہ ہوتے تو ان کے خون کے قطروں میں ایسی برکت نہ ہوتی اور میری بیٹی کبھی تندرست نہ ہو پاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر جب بھی کوئی شخص اس سے پوچھتا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، تو وہ یہ واقعہ پوری تفصیل سے سنایا کرتا۔ سلام ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر، سلام ہو اس پاکیزہ خون پر جو کربلا کی زمین پر اسلام کی بقا کے لیے بہایا گیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔